قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي وبلغها كما سمعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک دفعہ درود شریف تو پڑھ لیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ اپنی خالی جگہ کو اپنے سامنے پر فرمائیں، آگے بڑھ جائیں. جنہوں نے بھی درود شریف پڑھا ہے وہ آگے آگے خالی جگہ کو پر فرمائیں. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. آگے بڑھ جائیں ماشاءاللہ، آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں. سب تعریف سے اکیلے اللہ پاک کے لیے ہیں. ہم نہیں تھے، اللہ پاک نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا. ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کے قطرے سے اللہ نے بنایا ہے. ایسا بنانے والا ایسا نقش نگار، ایسی تصویر اور ایسی حیت کو جوڑنے والا کہ اللہ فرماتے 3 اندھیروں کے اندر میں نے انسان کو بنایا ہے. رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس رحم کا اندھیرا. پھر کوئی مصور، کوئی تصویر بنانے والا پانی کے اوپر کام نہیں کرتا. اللہ نے پانی کے اوپر یہ ساری نقش نگار بنائی. ایسی بڑی طاقت والا جس کا نام بدیع ہے، بدیع السماوات والارض. اللہ کے صفاتی نام ہے، اس میں ایک نام بدیع آتا ہے کہ بدیع اس ذات کو اللہ پاک اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ایسا بنانے والا اللہ پاک جو کوئی مٹیریل ہی نہ ہو، کوئی نقشہ ہی نہ ہو، کوئی صورت ہی نہ ہو، بغیر اسباب کے، بغیر نقشوں کے، بغیر صورتوں کے، بغیر ترتیبوں کے اللہ کا ارادے کا نام موجود ہے. ایسا بڑا کریم اللہ ہے. سب کو اللہ کھلاتا ہے جی. واللہ خیر الرازقین. ہاں، اللہ سب کو کھلاتا ہے، خود اللہ کھانے سے پاک ہے. سب کو میٹھی نیند سلاتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو کیا، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے. ہم کام کرتے ہیں، ایک مزدور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی اوور ٹائم لگا کے 15-16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے. پھر بس ہو جاتی ہے، کہتے اب چھٹی کروں گا، اب آرام، اب کھانے کے لیے کوئی وقت چاہیے، آرام کے لیے وقت چاہیے. زیادہ کوئی زور لگا لے، 24 گھنٹے کام کر لے، ہاں پھر تھک جاتا ہے انسان. اللہ کا ایسا کارخانہ ہے، اللہ کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے کہ زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند ستاروں سیاروں کا نظام. ہاں جی، کتنے انسان روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے پرندے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے جانور روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مچھلی کے انڈوں سے مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں. ہاں جی، جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم سے کام نہیں ہوتا. ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے نا جی، جب چلا کے تھک جاتا ہے، پھر اس کو کیا آتی ہے؟ نیند آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے. پھر اس کو کہتے ہیں جی رک جاؤ، آپ تھوڑا آرام کر لو، چائے پی لو، تازہ توانا ہو جاؤ، یا کہیں رک کر آرام کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے یہ سارا نظام بن رہا ہے. اکیلا اللہ پاک اس نظام کو چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، دنیا کے اندر لوگ آ رہے ہیں. یہ سارا کارخانہ اللہ چلا رہا ہے. کبھی کہیں غلطی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ شیر کے پیٹ سے بکری کا بچہ نکل آئے، بکری کے پیٹ سے شیر کا بچہ نکل آئے،
گائے کے پیٹ سے بھینس کا بچہ نکل آئے، بھینس کے پیٹ سے گائے کا بچہ نکل آئے، ہاں جی چوزے، مرغی کا چوز انڈا ہے، اس سے جو ہے نا چڑیا کا بچہ نکل آئے، چڑیے کے انڈے سے کسی اور پرندے کا بچہ نکل آئے، کہیں غلطی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا نظام اکیلا اللہ پاک چلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس ساری کائنات کو چلا کر میں تھکاوٹ سے پاک ہوں، تھکاوٹ مجھے نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ سے اللہ پاک ہے۔ ہم یہ کمکمے جلائے ہیں نا، چند لائٹیں ہیں یہ جو روشنی کر رہی ہیں، اس کے پیچھے کتنا نظام چلایا جی، کتنا پیچھے نظام چلایا ہے۔ اتنا بڑا سورج جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، جب سے اللہ نے اس کو بنایا کبھی اس کی روشنی مدھم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی قدرت سے روزانہ طلوع ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے روزانہ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ دن کو رات میں بدل لیتا ہے، رات کو دن میں بدل لیتا ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ اکیلا اللہ پاک کرنے والا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ، جنات بھی جمع ہو جائیں، غوث ابدال قطب بھی جمع ہو جائیں، سب زور لگا لیں کہ بھئی سورج ابھی غروب ہو گیا نا، کہ سورج صبح کو نکل آئے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ نکال سکتا ہے جی کوئی؟ کسی کو طاقت نہیں ہے۔ کل یہ اپنے وقت پہ جب غروب ہوگا، 5 منٹ سے کچھ منٹ پہ جب یہ غروب ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو غروب نہ ہونے دے، دن کو باقی رکھے۔ کسی کو طاقت نہیں ہے کہ سورج کو غروب کر سکے، نہ نکال سکتے ہیں نہ غروب کر سکتے ہیں۔ واللہ قرآن میں فرماتا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر میں رات کو لمبا کر دوں، تم میں سے کون ہے جو دن کو لا کر دکھائے؟ کوئی نہیں ہے۔ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اور جس رات پہ تم میٹھی نیند کرتے ہو، رات کو اللہ نے راحت کے لیے بنایا ہے، میٹھی نیند کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں دن کو لمبا کر دوں، کون ہے جو تو رات لا کے دکھائے؟ کوئی نہیں۔ ہم تو کمزور ہیں جی۔ انسان خامخواہ کہتا ہے میں ہوں، میرے سے ہوتا ہے، میں کرتا ہوں، میرے فیصلہ، میرا انتظام، میری بات۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جی۔ یہ آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے، یہ آنکھ صرف دیکھنے کے کام نہیں دیتی، اس آنکھ کے اللہ نے بڑے بڑے کام بنائے ہیں۔ جیسے زبان بات کرتی ہے، ایسے آنکھ کا اشارہ بھی بات کرتا ہے۔ کبھی آنکھوں سے باتیں کی ہیں آپ لوگوں نے؟ اگلا سمجھ بھی جاتا ہے، اور ایسا پکا اشارہ ہوتا ہے آنکھ کا کہ زبان سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھ کر بندہ کتنے فیصلے کرتا ہے۔ کوئی معاملہ آ جائے، کہتے جی میں نے دیکھا نہیں ہے یہ باغ، میں نے دیکھی نہیں یہ لکڑی، میں کیسے آپ کے ساتھ سودا کروں؟ دکھا تو دو، سیمپل تو لاؤ۔ سیمپل جب لایا جاتا ہے تو کروڑوں روپے کا سودا ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ اس آنکھ کو کس نے بنایا جی؟ اکیلے اللہ پاک نے بنایا۔ ہمارے ساتھ بنوں کا ساتھی تھا، پشاور میں تشکیل تھی، کہتے جی دعا کرو، مجھے ایک تکلیف ہے، دور نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ کہتے بہت علاج کرایا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے نا، ڈاکٹر صاحبان نے بھی جواب دے دیے، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے، بھئی کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی اللہ نے کتنے رنگ بنائے ہیں، یہ آنکھ کا کام ہے کہ ہر رنگ کو مختلف بتاتی ہے، کالے کو کالا بتاتی ہے، سبز کو سبز بتاتی ہے، سرخ کو سرخ، پیلے کو پیلا، سفید کو سفید۔ میں سبز اور سرخ کے اندر جو ہے نا میں فرق نہیں کر سکتا۔ بہت ایکس رے کرائے ہیں، بہت علاج کرایا ہے، ڈاکٹر کہتے بس جی اللہ سے مانگو۔ اتنی باریک یہ اللہ نے کیمرے بنائے ہیں آنکھ کے اندر، اتنی باریک اللہ نے رگیں بنائی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بنائی ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے اور اس کمی کو دور کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے وجود کے اندر صرف غور کر لے، میری طاقت کو تو مان جائے گا۔ یہ صرف آواز پہنچانے کے لیے
लाखों रुपए का सिस्टम लगा हुआ है कि आपकी सिर्फ ये मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। पीछे लाखों रुपए का सिस्टम लगा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक बंदे को एक साउंड नहीं 2 साउंड दिए, फ्री में दे दिए, फ्री में दे दिए। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी हो फ्री में तुम्हें दे दिए। ये ज़बान जो है ना, ये सिर्फ हमारे बोलने के काम नहीं आती, इस ज़बान के बड़े बड़े काम हैं। आपको ठंडा गर्म बताती है, आपको जायका बताती है। अल्लाह ने ज़बान के अंदर सुराख बनाए हैं। अच्छा, फिर ज़बान के हिस्से हैं, अगला हिस्सा अपना काम करता है, दरमियानी हिस्सा अपना काम करता है, ज़बान का आखिरी हिस्सा अपना काम करता है। हर एक हिस्सा अपना अपना काम करता है। आप ज़बान के दरमियान में कोई चीज़ रखेंगे ना चखने के लिए, आपको नहीं बताएगी जायका, बहुत कम बताएगी। ये जो नोक है ना, यहाँ पे आप रखेंगे तो फ़ौरन बता देगी, फीका है, मीठा है, कड़वा है, क्या चीज़ है, फ़ौरन बता देगी। अल्लाह पाक ने हर इंसान के मुंह के अंदर लुआब का समंदर रखा है। जैसे ही खाने की चीज़, मशरूबात सामने आते हैं, वो लुआब बनना शुरू हो जाता है। कहते अगर ये लुआब ना हो तो इंसान जो लुकमा बनाता है ये निगल ही ना सके, ये उससे निगला ही ना जाए। खाना आते ही पानी मुंह से भर जाता है। ये कहाँ से पानी, चश्मा कहाँ से जारी होता है? अल्लाह की कुदरत के खजानों से होता है। कैसी बड़ी कुदरत वाला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं तुम्हें खालिस दूध पिलाता हूँ। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ लाड़काना में तो ये भैंसों से, गायों से, बकरियों से दूध निकलता है। आप हजरात के इलाके में शायद फैक्ट्रियों से आता हो। हाँ जी, क्या ख्याल है जी? दूध का ताल्लुक तो जानवर से ही है ना जी। और अल्लाह क्या फरमाता है? खून और गोबर के दरमियान में से लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, कि कितना अल्लाह पाक नूरानी, सफ़ेद और खून और गोबर के। अच्छा, मैं गाय के और भैंस के उन थनों को काट के देखो तो चंद कतरे दूध के मिलेंगे, आधा पाव मिलेगा, उसके अंदर कोई दूध नहीं है। क्या वो गाला जो है ना बाल्टी लेके आता है, उसके नीचे दूधने के लिए बैठता है, हाथ लगाता है थनों के, अल्लाह की कुदरत के खजानों से दूध आ जाता है। कितने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, ये सारे दूध इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के खजानों से आ रहा है। इसी तरह फल फ्रूट, जमीन को खोद कर देखो कुछ भी नहीं है। आम के दरख्त के अंदर लकड़ियों को चीरो, कुछ भी नहीं है। अमरूद के दरख्त के अंदर कुछ भी नहीं है। लकड़ी के अलावा कोई जाका नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी मिलेगी, फल का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। कीनू का दरख्त ले लो, जो दरख्त ले लो, ये फल कहाँ से लगते हैं? अल्लाह के खजानों से लगते हैं। वो अल्लाह फरमाता है, वो फिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, मैंने तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में रखा है। ये आसमानों से आते हैं। ये गल्ला, ये गंदम, बाजरा, ये ज्वार, ये मकई, ये अल्लाह के खजानों से आते हैं। ज़मीन के अंदर कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाते अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, भला बंदा मेरे बताओ तो सही, आप तो बीज को ज़ाया करके आ गए, बीज फेंक के आ गए। हाँ जी, गंदम की बिजाई होती है ना, काश्तकार क्या करता है? वो आजकल तो ट्रैक्टरों के ज़रिए से, वरना पुराने ज़माने में वो रुमाल बांधता, कपड़ा बांधता, उसके अंदर जो ना वो ऐसे फेंकता, ज़ाया कर देता। जितनी भी गंदम गिराई वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो गई, उठाना भी मुश्किल है। अल्लाह ने एक एक फरिश्ता एक एक दाने के साथ मुकर्रर किया है। उस फरिश्ते का ये काम है कि उल्टे दाने को सीधा करना। हाँ, फिर अल्लाह पाक की कुदरत से, अल्लाह के अमर से, वो सख्त ज़मीन जो कस्सी से खोदी जाती है, अल्लाह पाक इस बारीक कोम्पल को अपने कुदरत से उससे जाहिर करता है। अल्लाह फरमाते, भला बताओ, आप दाने डाल के आ जाओ, खाद लगा के आ जाओ, पानी लगा के आ जाओ, मैं इन दानों को ज़मीन से न निकालूं, अंतुम न उगाऊं, तो कौन है कि तुम, कोई उगा सकता है दानों को? हम किस चीज़ की दावा कर रहे हैं? तुम्हें पानी की ज़रूरत हो, मैं ज़मीन के अंदर पानी को नीचे खींच लूँ। सूरत तबारकल्लज़ी के आखिर में आता है ना, अगर मैं पानी को नीचे ले जाऊँ, तुम में से कौन है जो ज़मीन से पानी को निकाल कर दिखाए? हमारे इलाके के अंदर होता है, जब ये गर्मी का मौसम हो ना, जून जुलाई का, हाँ जी, सारे नलके, सारे मोटर जी जवाब देते कोई पानी नहीं है। दोबारा बोर करवाते लोग। हाँ जी, पहले 100 फुट किया था, अब 120 पे चले जाओ, 150 पे, 200 पे, 300 तक जाते हैं।
اللہ کہتے ہیں زمین کے اندر میں پانی کو کھینچ لوں، تم میں سے کون ہے جو زمین سے پانی نکال کر دکھائے؟ وہ اللہ فرماتا ہے زمین کو چھوڑو، آسمانوں سے بارش میں اللہ برساتا ہوں یا تم برساتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ وہ اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اتنے لمبے لمبے درخت پتھر پہ لگے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں لگے ہوئے ہیں، ان درختوں کو میں اللہ اگاتا ہوں یا تم اگاتے ہو؟ اللہ نے جھنجھوڑا ہے انسان کو، یہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میرے سے ہوتا ہے، میرے ذہن سے، میری تدبیر سے۔ میرے دوستو عزیزو، ہماری تدبیروں سے نہیں ہوتا، ہماری سوچوں سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، ہم سے کچھ نہیں، اللہ کے لیے اللہ پاک کرتے ہیں، اپنے قدرت کے خزانوں سے کرتے ہیں، اپنے قدرت کے ارادوں سے کرتے ہیں، اپنے قدرت کی طاقت سے کرتے ہیں۔ دیکھو ایک جوڑا شادی کرتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، رشتہ داروں کو بلایا، عزیز اقارب کو بلایا، بڑی تمنائیں، بڑی جو ہے نا اس کی آس ہے کہ اللہ بچہ دے دے، اللہ بچہ دے دے۔ اللہ کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما۔ کون ہے اولاد دینے والا؟ اکیلا اللہ پاک کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، چاہے کسی کو بیٹیاں دے دوں، وہ بیٹے کے لیے ترس رہے، ایک بیٹی، دوسری، تیسری، 7 بیٹیاں گھر کے اندر، بیٹا نہیں ہے۔ کسی کو چاہے تو میں بیٹے ہی بیٹے دے دوں، اور کسی کو ساری زندگی اولاد کے لیے تڑپاؤں، اولاد نہ دوں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، بے نیاز بادشاہ ہے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، اتنی بڑی طاقت والا اللہ، وہ اللہ پاک بندے سے فرماتا ہے، اتنی بڑی طاقت والا رب جس نے ہمیں اپنی قدرت سے بنایا، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، ہم قابل ذکر چیز نہیں تھے، اللہ کہتا ہے یا عبادی انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے میرے بندے میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کا واسطہ، تو بھی تو میرے ساتھ محبت کر۔ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہم، یا ایک دفعہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے میرے رب، جو جس زبان میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ایک پکار پر 70 دفعہ جواب دیتے ہیں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو بتا کیا کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ ساری جہان کی چیزوں کو اپنے قریب سمجھا، اتنے بڑے رب کو جو کہتا ہے میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری سانس کی رگوں سے، تیری شہ رگ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں، اس کو ہم نے دور سمجھا۔ جب پریشانی آتی ہے اللہ کے غیر کی طرف نظر جاتی ہے، جب حاجت پڑتی ہے اللہ کے غیر کی طرف نظر ہی جاتی ہے۔ ہمارا کلمہ بھی بہت کچا ہے، بہت کچا ہے کلمہ۔ اللہ رب العزت کرے کلمے کی حقیقت ہمارے اندر اتر جائے، اور ہمارے اوپر اللہ کا غیر شائع ہوا ہے، اللہ کا غیر شائع ہوا ہے۔ جو کام اللہ سے کروانے ہیں، جو کام اللہ کرتا ہے، ہم نے ان کو مخلوق کے اندر سمجھا ہے اور مخلوق سے کروانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے یا عبادی انی لک محب، اے میرے بندے میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کا واسطہ۔ اللہ نے حق کا واسطہ دیا ہے، ہم نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا۔ آنکھیں نہیں تھی، اللہ پاک نے دی۔ کان نہیں تھے، اللہ پاک نے دیے۔ ہاتھ پاؤں نہیں تھے، اللہ پاک نے دیے۔ یہ صحت چل پھر گھوم رہے ہیں، یہ دل دماغ اللہ پاک نے دیے۔ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے، دے کر کہتا ہے فبحقی علیک، تجھے میرے حق کا واسطہ، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے سہولتیں دیں، میں نے تجھے صحت دی، تو بھی تو میرے ساتھ محبت کر۔ کبھی بھولے سے مجھے بھی پکار لیا کر، بھولے سے مجھے بھی پکار لیا کر۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے اللہ کو پا لیا ساری دنیا تیری کر دوں گا، ساری دنیا تیری ہو جائے گی، تیری غلام بن جائے گی۔ اگر تو نے اللہ کو کھو دیا، ہوتے ہوئے بھی تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ مال ہے، ملکیت ہے، اولاد ہے، اولاد پوچھتی نہیں ہے۔ باپ ترس رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، باپ سے پوچھتے ہی نہیں ہے۔ کئی مثالیں دنیا کے اندر قائم ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے مال جمع کر لیا، سکون حاصل کرنے کے لیے، وہی مال بے سکونی کا سامان بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو بھولے سے مجھے چھوڑ بھی دیا نا، تو نے مجھے چھوڑا ہوا ہے، تو نے چھوڑ دیا ہے، مگر میں پھر بھی تجھے کہتا ہوں
وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کے میرے پاس آ جا، میں تیرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ اللہ انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے۔ اچھا پھر ایسا نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ گار تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، کتنا بڑا گناہ گار تھا، کتنے آدمی کو قتل کر کے آیا، اس کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بڑا گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کسی سے پوچھا کہ یار میں نے اتنے آدمی قتل کیے ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہاں، اتنا بڑا ظالم، اتنی جانوں کو تو نے لیا ہے، شرم نہیں آتی تجھے معافی مانگتا ہے؟ کہتے اچھا چل تجھے بھی نمٹا دیتا ہوں، اس کو بھی تلوار سے مار دیا، پوری سینچری کر دی، پھر بھی جی کے اندر ہے۔ میں بتا رہا ہوں اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو بتا رہا ہوں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے۔ دل میں تڑپ ہو، دل میں ندامت ہو، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا قدردان ہے اللہ پاک۔ پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی میرے لیے کوئی معافی کیا کوئی سسٹم بن سکتا ہے، معافی کا کوئی جو ہے نا میرے لیے معاملہ بن سکتا ہے، میری معافی ہو جائے، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ اس نے کہا یار ایسا کر، یہ سامنے ہے نا، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اس میں علماء صلحاء ہیں، شاید تیرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اب اس تڑپ کے اندر چلا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، موت کی تکلیف، نزع کا عالم، گرا ہے، گر کر بھی اپنے پاؤں کے بل اور جو ہے گھٹنوں کے بل، اپنی کوہنیوں کا بل جتنا چل سکا چلا ہے، اور اس کو موت نے آ کے گھیر لیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، کہتے جی توبہ کے لیے گیا تھا۔ جہنم کے فرشتے آتے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جنت والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے، جہنم والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ زمین کو دیکھو، اگر صلحاء کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر صلحاء سے دور ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ زمین کو آ کے فرشتوں نے دیکھا اور اس کی بخشش کا پروانہ ہو گیا، اور اس کی معافی اللہ نے کر دی، اس کو جنت میں بھیج دیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ موجود ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے تھے۔ کیسے معاف فرماتے ہیں؟ کہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ پہ آئیں تو صحیح۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ سچی توبہ تو یہی ہے نا جی۔ بھائی سے بندہ چھپ سکتا ہے، باپ سے بندہ چھپ سکتا ہے، دوست سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے چھپ سکتا ہے، اولاد سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا جی، اللہ سے تو کوئی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تو دن کو بھی دیکھتا ہے، رات کو بھی دیکھتا ہے۔ کھلے آسمان میں بیٹھو پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، اتنی بڑی چھت کے نیچے بیٹھو پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، زمین کے تہوں میں چلے جاؤ پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، خشکی میں ہو پھر بھی اللہ دیکھتا ہے، تری کے اندر پھر بھی اللہ دیکھتا ہے۔ گناہ سے توبہ کر لے، اگر کسی کا حق ہے اس کی دینے کی نیت کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اس کی توبہ قبول ہے۔ تو ہم سب توبہ کرتے ہیں جی اللہ کی طرف، آپ سب کہہ دیں جی اللہ میری توبہ، اے اللہ تو معاف فرما دے، جتنے گناہ کیے معاف فرما دے، یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہم تیرے دربار پہ توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے صدق کے ذل سے آپ نے توبہ کیے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر قحط کا زمانہ تھا، ایک آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام کے، یا کلیم، اے کلیم ہم مر رہے ہیں، جانور ہمارے مر رہے ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ بارش کر دے، کہتے پوری قوم کو جمع کرو۔ بنی اسرائیل سارے اکٹھے ہو گئے میدان میں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلیم سے کہا کہ اس مجمع کے ایک آدمی ہے جس نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے، اس کو بولو اس مجلس سے نکل جائے، میں بھی بارش کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ بھئی کون ہے ایسا بدبخت جس نے اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے۔
میں یہ سمجھتا ہوں نا میں گناہ کرتا ہوں بس یہ تو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے. نہیں میرے دوستوں، جیسے نیکی کی خوشبو ہے، نیکی کی برکت ہے، نیکی کا اجر ہے، نیکی کی وجہ سے خود کو راحت دوسرے کو راحت ہے، اسی طرح گناہ کا وبال ہے، اور گناہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک پرندے پیاس کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے پیاسے مر جاتے ہیں، درخت پھل دینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا جی وائرس پھیل گیا، یہ جو نا یہ گندم جل گئی، یہ جو نا کیڑا لگ گیا، یہ ہو گیا. ادھر ہم جاتے ہیں، اس کو نہیں جاتے کہ بھئی یہ ہوا کس کی طرف سے، یہ بھیجا کس نے ہے، اس کو کہاں سے طاقت ہے کہ ہماری کھیت کو اجاڑ دے، اس کو کہاں سے طاقت ہے کہ ہمارے باغ کو اجاڑ دے، یہ ہوا کہاں سے، یہاں نظر نہیں جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان کیا، ہاں بھئی کون ہے، نکل جائے یہاں سے. اس بندے نے دل میں اللہ سے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ شرم کی وجہ سے اللہ سے کہا کہ ابھی اتنے بڑے مجمع میں نکلوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، اتنے بڑے مجمع میں نکلوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا. شرم کے مارے اللہ سے کہا کہ اے رب معاف کر دے، بس اے اللہ مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں کہ ابھی وہ بندہ نکلا ہی نہیں تھا، اتنی زوردار بارش شروع ہو گئی کہ لوگوں کا گھروں تک جانا جو ہے ناممکن ہو گیا، مشکل سے گھروں کو پہنچے. تو کلیم اللہ تھا نا جی، اس نے اللہ سے التجا کی، باری تعالیٰ اتنا بڑا مجرم تھا، اتنے بڑے لوگوں کو اس نے ستایا تھا، تجھے ناراض کیا تھا، وہ نکلا ہی نہیں تو تو نے بارش کر دی. کہتے جی اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی. کہتے جی کون تھا، کہتے جب گناہ گار تھا نام نہیں بتایا، اب تو میرا دوست ہو گیا، اب کیسے بتاؤں گا. اتنا مہربان اللہ ہے، اتنا مہربان اللہ ہے. اس رب کا نام کریم ہے، کریم. ایک صحابی آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کا حساب خود فرمائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ترازو قائم ہوگا اور اللہ رب العزت ایک ایک بندے کا خود حساب فرمائیں گے. تو وہ کہنے لگا پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی تو کیسے جو ہے نا مطمئن ہو گیا. کہتے اللہ کا نام کریم ہے، کریم جب دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. میرے دوستو عزیزو، اس اللہ کے ساتھ جی لگا لیں، اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں. اللہ سنتا ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. کوئی مانگے تو صحیح دل سے، اللہ سنتا بھی ہے اور اپنے خزانوں سے دیتا بھی ہے، اور اس کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں ہے. بڑا فیاض ہے اللہ پاک. اللہ رب العزت ہر بندے کو عمل کو قبول فرماتے ہیں، مگر جس کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اللہ نے اپنے بندے کے کسی عمل کو رد نہیں فرماتے. جس بندے کا عمل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ آ گیا، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ پاک کے پاس قبولیت کا جو میزان ہے، قبولیت کی جو ترازو ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ سنت کو اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے سنت پہ چلنا. جو کام آپ علیہ السلام نے اپنے غربت میں، فقر و فاقہ میں کر کے دکھائے ہیں، چل کے دیکھیں، وہ کام ہم نے کرنے ہیں. نیند ہم سارے کرتے ہیں، نیند سے ہم سارے اٹھتے ہیں. سنت طریقے سے بندہ سوئے، سنت طریقے سے بندہ اٹھے، ساری رات عبادت کے اندر شمار ہوتی ہے. فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید. فساد کے زمانے میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا اللہ اجر عطا فرمائے گا. ایک جگہ فرمایا من احیا سنتی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے سنت کو زندہ کیا، اس نے میرے سے محبت کی، جس نے میرے سے محبت کی وہ جنت الفردوس میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ بہت اس کا اہتمام کرتے تھے، بہت اتباع سنت پہ چلتے تھے. آپ علیہ السلام کی ہر ادا کو، ایک دفعہ مکے سے مدینے سے مکے کا سفر کر رہے تھے
تو ساتھی جو تھے وہ پوچھنے لگے جی کبھی کبھی آپ سواری سے اتر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حاجت کے لیے قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، مگر جب واپس آتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی اور کام ہوگا۔ کبھی کبھی جو ہے نا آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے سر کو جھکا لیتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اوپر ٹینی ہو جو آپ کے سر میں لگنے والی ہو، آپ اس سے بچ کر نیچے سر کر کے گزر کے۔ مختلف قسم کے آپ کے اعمال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سفر کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فلاں مقام پہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، مجھے حاجت نہیں تھی، میں نے کہا سنت ادا ہو جائے، میرے محبوب کے یہاں قدم لگے تھے، میرے بھی قدم لگے، اور اس جگہ درخت تھا اس زمانے کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تو سر نیچا کر کے گزرے تھے، تو میں نے جب یہاں سے گزرنا چاہا تو وہ جگہ میں نے یاد رکھی ہے کہ اس جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر نیچا کیا تھا درخت کی ٹہنی کے بچنے میں، مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں ایسے گزر جاؤں، میں نے بھی سر نیچے کر کے گزرا۔ ایسے سنت کا اہتمام، جس کی زندگی میں سنت ہوتی ہے نا اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہر جگہ پہ دین کی محنت ہو رہی ہے، کرکٹ والوں کے اندر بھی، مختلف شعبوں کے اندر بھی۔ تو بہت بڑا ایک کھلاڑی ہے، اس سے پوچھا کہ آپ نے تبلیغ میں آ کے جو ہے نا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہتے جی تبلیغ کے اندر آ کر میں نے سنت کا اہتمام کیا۔ اب سنت کی برکت یہ ہے کہ میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی وہ جن کاموں کے اندر تھا۔ اب ہمارے گھر کے اندر سادگی ہے، میں ایک ادنا سی مثال بتا رہا ہوں کہ 10 سال ہو گئے میرے گھر کا بلب نہیں جلا، 10 سال ہو گئے میرے گھر کا بلب نہیں جلا، ویسے کہ ویسے وہ ابھی تک روشنی دے رہا ہے۔ اس طرح بہت سارے معاملات، اس نے ایک مثال بتا دی۔ تو اللہ پاک زندگیوں میں ایسے برکت عطا فرماتے ہیں، تھوڑا ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال لیتے ہیں، کفایت ہو جاتی ہے۔ سنت پہ چلنے والے کو اللہ پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں، سنت پہ چلنے والے کو اللہ پاک ایسے موذی مرض میں اس کو لاحق نہیں کرتے۔ اگر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا وہ پھر بھی جو ہے نا وہ بادشاہ نظر آتا ہے، وہ ہرا بھرا نظر آتا ہے، جیسے ہمارے شیخ عبد الوہاب صاحب تھے۔ بیماری کے عالم میں بھی کوئی ان سے ملنے جائے نا تو یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ یہ بیمار ہے، ہاں جی، اس کو بھی بٹھا کے آدھے گھنٹے کی دعوت دے کر پھر چھوڑ دیتے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، سنت کی بڑی برکت ہے۔ جو 12 رکعت سنت کا اہتمام کرے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جو ان 12 رکعت سنت کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائیں گے۔ تو ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، ہر آن ہر گھڑی ایسا موقع نہ ہو کہ ہے ایمان والا اور اس سے نماز قضا ہو جائے، اس کی نماز رہ جائے۔ کلمے والے کی نماز نہیں رہتی پیچھے، بلکہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ کہتے 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کی رحمت کا سایہ ہوگا نا، 7 آدمی اس میں ہوں گے۔ اس میں ایک آدمی یہ ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا۔ علماء کرام نے بہت تفصیلی تشریح فرمائی کہ مسجد کے ساتھ دل کا اٹکنا کیا مراد ہے۔ کہتے اس میں مسجد کی خدمت بھی شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی خدمت کرے، مسجد کا جھاڑو دیا، مسجد کی صفائی کی، مسجد کی دری بچھی ہوئی تھی دری اٹھا لی، جو بھی مسجد کا کام ہے، اس کے بعد جو دل چاہے اللہ سے دعا کرے اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی اسی روایت کے ساتھ ہے۔ مسجد کے دل اٹکنے کا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک نماز پڑھی ہے فجر کی، ابھی ظہر کی نماز کا انتظار ہے، اس کو دل میں خیال ہے کہ یار ظہر کو جانا ہے، ظہر کو جانا ہے، ظہر کو جانا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کا انتظار ہے، عصر کی پڑھی، مغرب کا انتظار ہے۔ مسجد میں دل اٹکنے کا مراد یہ بھی ہے کہ یہ آدمی سفر میں رہتا ہے، مگر سفر اس وقت میں کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ میری نماز تو نہیں جائے گی، میری نماز تو یا تو رات کو سفر کرتا ہے یا فجر پہلے وقت میں پڑھ کر پھر سفر کرتا ہے تاکہ ظہر سے پہلے میں باجماعت نماز ادا کر سکوں، میری جماعت نہ رہے، میری تکبیر اولا نہ جائے۔
یہ مسجد سے دل سے اٹکا ہوا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کرے ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں جی، ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں کہ مسجد کے ساتھ تعلق ہو۔ فرمایا کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت کا اکثر طبقہ جو ہے نا وہ نماز سے دور ہے۔ آپ مسلمانوں کا ریشہ پوچھیں گے، 7.25 ارب انسان ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں، 1.25 ارب مسلمان، باقی سارے کے سارے 6 ارب غیر مسلم ہیں۔ 1.25 ارب مسلمان، ہمیں تو صرف یہ پاکستان نظر آتا ہے نا جی، آپ ذرا دنیا میں باہر جا کر دیکھیں نا، ہیں مسلمان، کہتے جماعت کو دیکھا تو ان کے قریب آ گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون سی ورزش کر رہے ہیں؟ کہتے ہم تو اللہ کی عبادت کریں، مسلمان ہیں، نماز پڑھتے۔ کہتے ہمارے آبا و اجداد تھے نا بڑے بڑے، ہاں جی، وہ بھی اس طرح آپ کی طرح کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کی طرح کیا کرتے تھے، اور بھاگ کر جا کے گھر سے جو ہے نا وہ قرآن پاک لیا۔ کہتے یہ کتاب ہے، یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ ابھی تک پڑھی ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا چیز۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے محمد اسماعیل، کوئی کہتا ہے محمد یوسف، مسلمانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور جب محنت چھوٹی تو نماز کا ہی پتہ نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے۔ ایک ہے اپنی نماز پڑھنا، بہت مبارک عمل ہے۔ ایک اس بات کی فکر کرنا، یار یہ میرا پورا گاؤں ہے، یہ میرے پورا محلہ، یہ میرا پورا محلہ، میں اس محلے میں رہتا ہوں، یہ سارے گھر اس مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، یار یہ کیسے نماز پہ آنے والے بن جائے؟ جو اس درد کے ساتھ رہے گا نا، اللہ اس کی درد کے اوپر فکر فرما کر سب کو نماز پڑھنے والا بنائے۔ دیکھو اللہ نے فکر کے 2 واقعے سورۃ نمل میں قرآن کے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک چونٹی تھی، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، وقالت النمل ادخلوها بالسلام۔ کیسے مولوی صاحب آیت؟ ہاں، مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اللہ کو یہ چونٹی کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ محبوب علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا، اس چونٹی کا واقعہ بتایا، اور جب تک یہ قرآن پاک ہمارے اندر موجود ہے قیامت تک یہ واقعہ پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اس نے کیا فکر کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، دیکھو ایسا نہ ہو، ان کو تو پتہ نہیں ہے، آپ اپنے بلوں میں گھس جاؤ تاکہ آپ موت سے بچ جائیں۔ یہ خیر خواہی کا جملہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے لا مال لا ارى الہدہد، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ ہدہد کہاں چلا گیا؟ ہدہد پرندہ تھا۔ تو فرمایا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد پرندہ آیا، کہتے کہاں چلا گیا تھا کہ اے سلیمان میں ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہی میں پہنچا جن کی ایک تو جو ہے نا سربراہ عورت تھی، دوسرا ظلم یہ تھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو بیچارے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے اس فکر نے اور اس کے دیکھنے نے دیر کر دی میں آپ کے دربار میں۔ تو اس پرندے کی فکر کی وجہ سے اللہ پاک نے بی بی بلقیس کو بھی ہدایت دی، بلکہ اپنے پیغمبر کی گھر والی بنایا، اور ان کے سارے جتنے وزراء تھے سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دیکھو میں اور آپ بیٹھ کر جب فکر کریں گے تو ہماری اللہ فکر کو رائگان کرے گا۔ صرف یہ آہ لگی ہو کہ یار یہ کیسے نمازی بن جائیں، یہ کیسے نمازی بن جائیں، یہ کیسے مسجد میں آنے والے بن جائیں، اللہ آپ کی فکر کے اوپر فیصلہ فرما کر اس کے دل کو نرم فرما کر اللہ مسجد میں لے آئیں گے۔ ہماری کارگزاری ہو رہی تھی تو کارگزاری کے اندر بتایا کہ کراچی کے اندر ہماری تشکیل تھی، تو بہت بڑا ذمہ دار اس محلے میں رہتا تھا، مسجد میں نہیں آتا تھا۔ تو مقامی احباب بیٹھ گئے، فکر کیا کہ یار اس بندے سے کون ملاقات کرے۔ بندہ بڑا تکڑا تھا، کوئی اس سے جلدی مل بھی نہیں سکتا تھا، یا ملنے کے لیے وہ وقت بھی نہیں جلدی دیتا تھا۔ کہتے ایک جوڑی کی تشکیل ہو گئی، بھئی آپ نے جو ہے نا ملاقات کر کے آنا ہے۔
کل پہ کارگزاری ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہماری ہمت نہیں ہوئی، نہیں جا سکے۔ پھر دوسری جوڑی مقرر ہوئی کہ بھئی جاؤ اس بندے سے ملاقات کر کے آنی ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہماری بھی ہمت نہیں ہوئی، ہم بھی نہیں جا سکے۔ تیسرے دن جب مشورہ ہوا تو دیکھا وہ آدمی جوتا اٹھا کر مسجد میں آ رہا ہے، وضو کیا، نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، جو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو جب ہم فکر کریں گے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اللہ رب العزت اس فکر کے اوپر ہدایت کے فیصلے عام کریں گے۔ تو ہر مسلمان نمازی، عورتیں ہمارے گھروں کے اندر، مرد ہمارے مسجد کے اندر، ہاں جی کہتے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا نماز کا عادی بناؤ، یعنی پاکی ناپاکی کا تھوڑا اس کو پتہ چل جائے، مسجد میں لے آؤ، اس کو مسجد میں لے آؤ۔ اور جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے پھر جو ہے نا ڈنڈا گھر میں رکھو، ان کو بتاؤ کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اس سے کام لیں گے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم سب مل کر یہ محنت کریں تو انشاءاللہ ہمارے علاقوں میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ کریں گے سارے کوشش انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھ دیے، انسان کو عقل عطا فرمائیے اور فرمایا کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو میں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ، بھلائی کا ارادہ فرمایا جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات کرنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، تیسری آنکھ اللہ پاک نے علم بنایا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے نا علیم، جاننے والا، علم کا نام بھی جاننے والا، علم اللہ کی صفت ہے۔ اور علم کے ذریعے سے بندہ راستے پہ چلتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ چلتے چلتے بھٹک جاتا ہے۔ آپ نے کسی نے آپ کو پتہ دیا کہ بھائی یہ اسلام آباد میں فلاں سیکٹر میں فلاں گلی نمبر، فلاں اسٹریٹ نمبر، فلاں گھر نمبر، مکان نمبر یہ ہے، آپ سے وہ پرچی گم ہو گئی، آپ نے سیکٹر کو تو پہچان لیا، اگر گلی اور گھر کا نمبر یاد نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ نام بے شک 100 دفعہ بتا دو، کوئی جاننے والا مل گیا تو اور بات ہے، ورنہ کہیں گے یار کوئی گلی نمبر بتاؤ، کوئی جو ہے نا مکان نمبر بتاؤ تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو علم اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے انسان کی جنت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے ہر بندے کے اوپر یہ لازم نہیں کیا تو نے عالم بننا ہے۔ ایسا آیا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ طَائِفَةٌ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو علم کو پورے طریقے سے سیکھ لے، سب کے لیے تشکیل نہیں ہے۔ پھر یہ دکانیں کون چلائے گا، ملازمتیں کون کرے گا، یہ جو سب مدرسے میں داخل کر دیں؟ فرمایا کہ ایک جماعت تم سے ایسے ہو جو دین کی سمجھ رکھے، سوجھ بوجھ رکھے۔ باقی کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ باقی کے لیے اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ بھائی پاکی ناپاکی کا تو پتہ ہو۔ ایک بندہ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، ہاں جی ساری زندگی روزے رکھ رہا ہے، ساری زندگی اس نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے حج کی سعادت کی، وہ گئے حج پہ گئے، کہتے جی وہ لبیک تو سناؤ، کہتے لبیک نہیں آتی۔ آپ خود بتاؤ جب حج کے اندر لبیک نہیں تو پھر حج کی نیت ہی نہیں ہے، تلبیہ ہی نہیں آتا۔ باقی احکامات تو دور کی بات ہے۔ دوست نے بتایا کہ ہم عمرے پہ گئے، میاں بیوی بھی تھے ساتھ میں، تو ہم سب کے ساتھ مذاکرہ کر رہے تھے، وہ ذرا میاں بیوی جو ساتھ میں تھے تو وہ جڑ نہیں پا رہے تھے ہمارے ساتھ مذاکرے کے اندر، سیکھنے سکھانے کے اندر۔ وقت آ گیا جی، ہم مکہ پاک میں اتر گئے، جدے میں اتر گئے، مکہ پاک چلے گئے، ہوٹل سے جو ہے نا سب عمرے پہ چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ تو جب عمرہ کر کے آئے تو ساتھی آپس میں بتا رہے تھے جی الحمدللہ جی میں نے 7 چکر طواف کے لگائے، اور جو ہے نا حجر اسود کو یوں استلام کیا، رش بہت تھا، بوسہ نہیں دے سکا، تو وہ آپس میں میاں بیوی ایک کو دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک نے کہا جی میں نے اپنا صفا مروہ پہ جو ہے نا چکر لگائے، 2 رکعت نفل پڑھی مقام ابراہیم پہ، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی کسی نے کہا جی میں نے صفا مروہ پہ چکر لگایا، پھر جو ہے نا میں نائی کے پاس چلا گیا، وہاں حلق کرایا، تو نہ ان کے بال مونڈے ہوئے تھے، اور کہتے جی ہم تو گئے بس مسجد کے اندر نماز 2 رکعت نفل پڑھی، واپس آ گئے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، یہ تو میں نے موٹا موٹا ایک بات بتا دی، علم سیکھنے کی چیز ہے، اتنا علم سیکھنا کہ بھی احکامات کا تو پتہ چلے۔ ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں نماز کے اندر 100 مسئلے ایسے ہیں جو ہر نمازی کو آنا چاہیے۔ دیکھو ہم اپنے سینے کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ بھئی ان 100 مسئلوں میں مجھے کتنا کا پتہ ہے، نہیں پتا تو بھئی سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے کے لیے اللہ نے ابھی یہ موقع دیا ہے، پھر تو زندگی نہیں ملے گی کہ ہم نہ سیکھیں، دوبارہ سیکھیں گے جی۔ تو ہر شعبے کا دین، میرا شعبہ تجارت کا ہے، میں تجارت کا دین سیکھوں، عبادات کا دین سیکھوں، تجارت کا دین سیکھوں۔ میرا شعبہ ملازمت کا ہے، میں ملازمت کا دین سیکھوں۔ میرا شعبہ زراعت کا ہے، میں زراعت کا دین سیکھوں۔ میرا شعبہ کارخانوں اور فیکٹریوں کا ہے تو میں اس کا دین سیکھوں۔ ہر مسلمان پر اللہ پاک نے اتنا دین سیکھنا فرض قرار دیا کہ جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی۔ اچھا ملے گا کیا؟ آپ نے حکایت صحابہ کے اندر پڑھا ہوگا نا، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور اس کا دوست ایک انصاری صحابی دوسرا بھی تھا، تو اپنے ساتھی کو کہتا ہے یار صحابہ رضوان اللہ ابھی کافی تعداد میں موجود ہیں، ایسے کرتے ہیں نا ہم ان سے مسائل سیکھتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں۔ اس نے کہا یار ہم سیکھے کیا کریں گے، اتنے صحابہ موجود ہیں، ہم سے کون پوچھے گا؟ انہوں نے کہا تیری مرضی ہے یار، تو نہ جا۔ وہ اکیلا چل پڑا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا 2 گھنٹے بھی کسی کے دروازے پہ انتظار کرنا پڑا، اور گرد مٹی اس کے جسم پہ پڑتی تھی۔ جب وہ آتا صاحب کھانا آتا تو پریشان ہو جاتا، تو آپ تو آل رسول میں سے ہیں، آپ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ کہتے جی نہیں، میرا انتظار کرنا ہی مناسب تھا کیونکہ میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ کہتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ میرے سے مسئلے پوچھنے لگے، تو میرا دوست کہنے لگا یار یہ فائدے میں رہا ہم رہ گئے، یہ فائدے میں رہا اور ہم رہ گئے۔ تو ایسا شوق ہو علم کے سیکھنے کا۔ اور فرمایا کہ جو علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کرتے تھے۔ علماء کی شان میں یہ بھی ہے، قیامت کے دن اللہ پاک جنت جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں، بے حد و شمار نعمتیں، ختم نہ ہونے والی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی زندگی، حاجی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بیویوں کو ضرورت ہو تو 70 حوریں اللہ پاک دیں گے۔ یہ جو آپ دعوت کا کام کرنے والے نا، وہ کہتے 20 لاکھ والی جنت، حوروں والی جنت، اللہ ہر ایک کو وہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں جی، دائی کو حور عین سے اللہ نکاح فرمائیں گے، جو جنت کی حوروں کی بھی سردار ہے۔ ساری نعمت اللہ دیں گے، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، مکانات، جتنی دنیا کے انسان خواہشیں کرتا ہے اللہ سب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے آخر میں یہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو جی میں آئے گا وہ اللہ جنت میں دے دیں گے، جو جی میں آئے گا ساری چیز اس کے اندر آ گئے۔ اللہ علماء نے لکھا ہے اللہ مجازی خدا بنا دیں گے، جیسے اللہ کی چاہت چلتی ہے نا دنیا کے اندر، جنت کے اندر جنتی کی ایسے چاہت چلے گی۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے پوچھیں گے بتاؤ اب کیا چاہیے، اب کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو بندے پریشان ہو جائیں گے، کوئی کسر رہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیا اللہ سے مانگے؟ یہ اس وقت علماء کے پاس جائیں گے، یہ اس وقت علماء کے پاس جائیں گے، بار بار اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے بتاؤ جنت والوں تمہیں اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو علماء اس وقت بھی رہنمائی فرمائیں گے کہ اللہ سے کہو کہ اللہ تیرا دیدار چاہیے، سب چیزیں مل گئے اب تیرا دیدار چاہیے۔ اللہ کہتے آ جاؤ، میدان مزید کے اندر کرسیاں لگیں گی، میدان مزید کے اندر کرسیاں لگیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اتنے سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے کب باری آئے گی؟ اللہ کا کیسے دیدار کریں گے؟ فرمایا کہ 14ویں کا چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہتے نہیں، کہتے ایسے اللہ کا سب دیدار کریں گے۔ ساری جنت بھول جائے گی، ساری جنت بھول جائے گی، اور حور و قصور اپنے محلہ سے اللہ سے التجائیں کریں گی، اے باری تعالیٰ اتنے سال، کہتے
ہزاروں سال گزر جائیں گے اللہ کی دیدار میں، دل نہیں بھرے گا، وہ پکاریں گی اے اللہ یہ ہمارے خامندوں کو تو ہمارے پاس بھیج دو، یہ تو ادھر ہی آپ کے ہو کے رہ گئے۔ اللہ پھر فرمائیں گے اب گھروں کو چلے جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہر جمعے کو اللہ کا ان کا دیدار ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہر روز اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ اپنے دستے قدرت سے ان کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے بندوں کو اپنے دستے قدرت کے ہاتھوں سے اللہ پاک جو ہے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، علم بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی چیز ہے۔ خود نہ سیکھ سکے تو اولاد کی نیت کر لیں کہ اللہ پاک ان کو عالم بنا دے، اللہ پاک ان کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ ہاں جی، کہتے کہ جو بھی کوشش کرے، چچا ہو، ماموں ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کسی بچے کو اس نے بٹھا دیا، بچے نے حفظ مکمل کر لیا، اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، پہلا انعام۔ دوسرا انعام قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک حافظین کے والدین کو یا جو سرپرست تھے جنہوں نے کوشش کی تھی ان کے سروں پر ایسا تاج پہنائیں گے، لوگ رشک کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی ہیں، لیکن یہ نبی نہیں ہے، کہتے یہ کون ہیں؟ کہتے یہ والدین ہیں، یہ سرپرست ہیں حافظوں کے، یہ سرپرست ہیں، یہ والدین ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ تاج پہنایا ہے۔ فرمایا ان تاجوں کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ تو آپ بتاؤ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ ان کو کتنا نوازے گا۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ پاک فرمائیں کہ حافظ قرآن کو قرآن پاک پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا گیا، جہاں تیری قرآن کی آخری آیت من الجنت والناس، وہ تیرا مقام و منزل۔ اچھا دوسری خوشخبری فرمایا کہ قرآن کے اندر آتا ہے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ابھی ان کی اولاد جنت میں ہے، ان کے ماں باپ کے ایسے اعمال نہیں تھے، وہ جنت سے رہ گئے یا نچلی جنت کے اندر ہیں، اولاد کا مقام اوپر چلا گیا، کبھی ماں باپ کا مقام اوپر چلا گیا، اولاد نیچے رہ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے یہ رعایت ہوگی کہ میں ہر فیملی کو ان کو کٹھے رکھوں گا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم، میں ان کو کٹھے رکھوں گا جنت کے۔ قابل احترام دوستو عزیزو، علم کے اندر کوشش کرنا اور علم کے ساتھ اللہ کے ذکر کو جو ہے نا قائم کرنا۔ دیکھو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ اللہ پاک تو ہر وقت ہمیں یاد کر رہا ہے، ہر وقت ہماری نظر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کریمی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم بندے بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ زمین کے اندر یہ بلڈنگ، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پانی، یہ سیارے، ستارے، سورج، چاند، پرند چرند، یہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ کہتے جب سورج نکلتا ہے تو یہ سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کی جو سایہ ہوتا ہے نا وہ سجدے میں بچ جاتے ہیں۔ جب سورج واپس غروب ہوتا ہے تو یہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ہر پرندے کو اپنا ذکر دیا ہے، ہر جانور کو اللہ نے ذکر دیا ہے۔ یہ ساری کائنات جب جو ذکر سے بند ہوتا ہے اس وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ہی غافل ہے جو غفلت کے اندر گزار رہا ہے، غفلت کے اندر گزار رہا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ کے پیارے ناموں کو، اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فرما کلمتان خفیفتان، بہت دو کلمے بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت وزنی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے، ترازو میں وزنی، اللہ کو محبوب۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ توتلا آدمی ہو نا وہ بھی آسانی سے کہہ دے سکتا ہے، بوڑھا ہو نا وہ بھی آسانی سے کہہ دیتا ہے، جوان ہو نا وہ بھی آسانی کے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح ہو، درود شریف کی ہو، استغفار کی ہو، گناہوں کو یاد کر کے۔ ایک امام صاحب کا واقعہ آتا ہے، کہتے کہ رات مجھے کہیں سفر میں ہو گئی،
ہمارے 4 بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہاں جی 4 بڑے امام ہیں۔ امام مالک کا غالباً واقعہ ہے، مالک بن دینار کہتے میں نے خادم مسجد کو کہا کہ مجھے رات پڑ گئی، نماز پڑھ لی عشاء کی، میں رات یہاں گزاروں گا۔ خادم نے کہا کہ بھئی میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ یہاں پہ نہیں ٹھہریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے بھلا دروازے پہ جگہ دے دو، میں دروازے پہ، کہتے دروازے پہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کہتے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے بس میں اس سے اجازت مانگ رہا ہوں مسجد میں ٹھہر، کہ اس نے میرے ساتھ آ جاؤ، میرے گھر میں قیام کر لو۔ کہتے وہ تنور پہ روٹی لگانے والا تھا، تو جب ان کو کھانا وغیرہ دیا نا تو کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ زبان سے کہہ رہا تھا۔ امام صاحب نے کھانا کھایا، آرام کر لیا۔ صبح سے اس سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے کھانا دیتے وقت؟ اس نے کہا جی بس یہ میرا عمل ہے۔ کہتے پھر بھی بتاؤ؟ کہتے میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں، استغفار کا عمل زیادہ کرتا ہوں، اور یہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اے اللہ اس استغفار کے بدلے میں جو تجھ سے میں نے مانگا ہے تو نے دیا ہے، کسی بھی چیز سے مجھے پیچھے نہیں رکھا۔ ایک دفعہ میری التجا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا مالک بن دینار کا مجھے دیدار کرا دو۔ کہتے اللہ کے بندے یہ تیری استغفار کی وجہ سے مجھے رات ہو گئی، میں رستے میں رک گیا، اللہ نے تیرا مہمان بنائے، میں ہی مالک بن دینار، یہ بھی اللہ نے تیری امید پوری کر لی۔ استغفار اتنا بڑا ہتھیار ہے، استغفار کو لازم پکڑیں۔ جو بندہ اللہ کا زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ آئے ہوئے مصیبت، آئی ہوئی پریشانی، آئی ہوئی تکلیف ساری دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رزق میں کشادگی کرتے ہیں۔ جس کو اولاد نرینہ نہیں ہے وہ استغفار کی کثرت کرے، اللہ پاک بیٹوں کی اولاد سے نوازیں گے۔ جس کے باغات زمین وغیرہ اجڑی ہوئی ہیں، اگر وہ استغفار کی کثرت کر اللہ اس کے باغات کو آباد فرمائیں گے۔ جن کے ہاں پانی نہیں ہے وہ استغفار پہ آ جائیں، اللہ پاک موسلادھار بارش دیں گے۔ اللہ کا قرآن ہے یہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ پاک بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو نرم بنایا، آپ کو ایسے نرم مزاج تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ مدینے کے اندر چھوٹا بچہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار بہت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے بھی بہت آتے تھے۔ کہتے اتنے شفیق تھے، اتنی بڑی ہستی جس کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی، کوئی بچہ انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دیتا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے انگلی نہیں چھڑاتے تھے، اس کے ساتھ چلتے رہتے، ایسے نرم تھے۔ اور یہ نہیں کہ صرف اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، اتنے بڑے اخلاق والے تھے۔ ایک دفعہ طائف والے آئے، قید ہو کر آئے، تو قیدیوں کو مسجد میں رکھا جاتا تھا، تو ہر روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد ان سے گپ شپ کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے تاکہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ ایک دفعہ جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گپ شپ وہ کچہری ہو، اس کے اندر کتنا مزہ ہوگا، مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی فدائی ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی زیارت، ان کے انوارات۔ ایک دفعہ لیٹ ہو گئی، وہ انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گیا، آج آئے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر عرض کیا کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میری ایک مقدار معین ہے، وہ آج مہمانوں کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی۔ میں نے کہا کہ جب تک اس کو پورا نہ کر لوں ورنہ پھر رہ جائے گی، اس وجہ سے مجھے تھوڑی تاخیر ہوگی، معذرت کرتا ہوں، پھر آپ کے پاس آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معذرت نہ کرتے تو کون ان سے پوچھنے والا تھا؟ اتنا بھی کسی کا انتظار برداشت نہیں تھا۔ معاملات کے اندر بڑے سچے اور امین اور پکے تھے۔ ہاں جی، کسی نے زیادتی بھی کر لی نا، اکثر قرضے پہ کام ہوتا تھا، کسی نے زیادتی بھی کر لی نا، ہاں جی، اگر کسی صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے طرفداری کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل پڑتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کی میں نے طرفداری کی، وہ ظالم جو ہے نا کچھ اچھا نہیں کہہ رہا تھا، آپ چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ جب تک آپ خاموش تھے نا، میری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، وہ میرے اوپر کہہ رہا تھا، فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے بات شروع کی، اللہ کی رحمت چلی گئی، میں بھی وہاں سے چل پڑا۔ اپنوں کے ساتھ بھی شفقت، غیروں کے بھی ساتھ شفقت۔ ایسے امین تھے کہ سب سے زیادہ جو عزت ہوتی ہے نا وہ بچیاں ہوتی ہیں گھر میں۔ بچی سب سے بڑی عزت
چیز جو ہے نا بتائی جاتی ہے، جب لوگ سفر میں جاتے تھے اپنی بچیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت رکھ کے جاتے تھے، صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، امانتیں روگ رکھ کے جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا، علماء کرام بتاتے ہیں جب ہجرت پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے لوگوں کی امانتیں ہیں یہ رکھی ہوئی ہیں، میں یہ ایسے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آپ جب تک یہ ساری چیزیں پہنچا نہ دیں تب تک آپ نے جو ہے نا میرے پاس نہیں آنا، یہ پہنچا کر پھر میرے پاس آنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، یعنی کہ چاروں طرف کافروں نے گھیرا کر رکھا تھا گھر کا، 100 کافر تھے اور ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں، اللہ کے محبوب کی اللہ نے حفاظت کر کے ان کو تو نکال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ چاروں طرف کافروں نے گھیرا کر رکھا ہے، حالانکہ ساری رات خوف کی وجہ سے نیند نہ آتی، ڈرے ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے پاس آ کے مجھ سے مل لینا، ایسی تسلی ہو کہ ایسی رات مجھے ایسی نیند کسی رات میں آئی نہیں۔ کافر جب گھسے گھر کے اندر ایسے چادر اٹھائی، کہتے یہ تو علی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ کہتے جی آپ کو ہی پتا ہوگا، آپ پہرا دے رہے تھے، میں تو اندر ہوں، آپ کو ہی پتا ہوگا۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اللہ پاک نے کیسے ان کو نکال دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ پتھروں کی مٹی کی ریت کی مٹھی تو پر، یہ پھینکنا تیرا کام ہے، ان 100 لوگوں کے کانکھوں میں ڈالنا میں اللہ کا کام ہے۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور ایک آدمی دیکھ رہا تھا، ایک آدمی جس نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایسے کڑا لگا کے ایسے کیسے، کہتے جی نکل گئے، وہ یہ گھر میں آئے تھے نہیں۔ قابل احترام دوستو عزیزو، اخلاق کا زینہ ہمارا ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا نا، دل برائے فروخت، پھر فل اسٹاپ تھا، قیمت صرف ایک میٹھا بول۔ اللہ کرے ہماری زبان کا بول میٹھا ہو جائے۔ گالی دینا تو بہت آسان ہے، جواب پہ جواب دینا تو بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کرے ہمارا بول میٹھا ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میٹھے بول والے کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کی بشارت ہے اس کو۔ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں، پاسداری ہمارے اندر آ جائے، سچائی ہمارے اندر آ جائے، دیانتداری ہمارے اندر آ جائے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں عبادات ایک حصہ ہیں، ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں، لین دین ہے، قرضہ لینا دینا، تجارت، شراکت، یہ 3 حصے ہیں اور ہم ادھر مار کھا جاتے ہیں۔ دیکھو یہ جتنا بھی غیر مسلم ہیں ہمارے مسجدوں میں آ کے ہمیں نماز پڑھتے نہیں دیکھے گا، ہم حج پہ جاتے ہیں، حج پہ ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہمارے معاملات کو دیکھیں گے کہ مسلمان کا معاملہ کیسا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دنیا کے دکھانے کے لیے تو ہر کوئی کام کرتا ہے، بلے بلے شہرت کے لیے تو ہر ایک آدمی مرتا ہے، میرا نام ہو جائے، میرے واہ واہ ہو جائے، چرچا ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ نے غیرت کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندہ جو بھی کام کرے میرے لیے کرے، میرے لیے کرے۔ کہتے ہیں کہ تنہائی کے اندر ایسی 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، تنہائی ہو، ایسی 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے بندے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ دیکھو اللہ کو اخلاص کتنا پسند ہے کہ بندہ میری نماز پڑھ رہا ہے، ایسے چھپ کے پڑھے، کوئی نہ دیکھے اس کو، ہاں جی، کوئی نہ دیکھے اس کو۔ روزہ ہوتا ہے نا، روزہ، اب روزے کے اندر بندہ چھپکے سے کھا لے پی لے، پتہ چلے گا کسی کو؟ ہاں جی، گرمی کا موسم ہو، غسل خانے میں جائے 2-4 گلاس پی کے آ جائے، مگر دیکھو نا روزہ ہے نا، روزہ اللہ نے کہا کہ نماز کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے، ہاں جی فلانی چیز کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے، یہ اجر روزے کے لیے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت اخری وانا اجزا بہ، کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، روزہ میرے لیے، میں خود اللہ اس کا بدلہ ہوں۔ اخلاص سے کیا عمل اللہ رب العزت جو ہے نا اس کی بہت، فرمایا کہ 1 کھجور کا دانہ جب دیا نا، اللہ کی رضا شامل حال ہو، اللہ بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔
قابل احترام دوستو عزیز و غم کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے، آج علم بھی بہت زیادہ ہے، ہر بندے کو ہر چیز کا پتہ ہے، علم کی کمی نہیں ہے ہمارے اندر، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے، پہنچانے کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، دوسروں تک پہنچانے کی کمی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جان مال وقت لگاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کیسے اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرما ہم ضرور بضرور ہدایت کا اس کو سرچشمہ بنائیں گے۔ تاکید اور تاکید اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی دین کی محنت کرنے والا اکیلا نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں اللہ اس نیکی کرنے والے کے ساتھ ہوں جو میرے دین کی محنت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جو میرے دین کی مدد کرے گا، جو میرے دین کی مدد کرے گا، میں اللہ اس کی مدد کروں گا، اس کے خوشی میں، غم میں، پریشانی میں اللہ اس کا معین و مددگار بن جاؤں گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ساری چیزیں کیسے چھوڑی؟ گھر بھی تھا، بچے بھی تھے، پتہ تھا واپس آئیں گے اور پتہ نہیں آئیں گے۔ وہ گھر سے جب جاتے تھے الوداع کر کے جاتے تھے، یا تو جنت میں ملاقات ہوگی یا غازی بن کے واپس آئیں گے، اور پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلایا۔ دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے، ہجرت بھی کرنا ضروری ہے، آنے والوں کی نصرت کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا ملے گا؟ فرمایا جو اللہ کے راستے میں پہلا قدم رکھتا ہے، پہلے قدم پہ اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنی دور جائے گا ہر قدم پر 700 نیکی، 700 گناہ معاف، 700 درجے بلند ہوں گے۔ 1 روپیہ اپنی جان میں خرچ کرے گا، یہ پکی باتیں ہیں، 7 لاکھ صدقہ کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا، 49 کروڑ سبحان اللہ کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 1 نماز اللہ کے سامنے پڑھی، اللہ کے راستے میں 1 نماز پڑھی، 49 کروڑ نمازوں کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جانے والے کی جان اور جو اس کے ساتھ سواری ہے، جس سواری پہ سفر کر کے پہنچا ہے، اس کے جو یعنی اس زمانے کے اندر گدھا، اونٹ، گھوڑا تھا، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے یہ سواری تلے گی، اس کا پیشاب بھی تلے گا، اس کی لید بھی تلے گی۔ اب بتاؤ جو ٹرین پہ سفر کر کے جائے گا پوری ٹرین تلے گی نہیں تلے گی اس کا اعمال نامے میں؟ ہاں جو کوچ پہ جو سفر کر کے جائے گا کوچ تلے گی نہیں تلے گی اس کا اعمال نامے میں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساری چیزیں دشوار تھی، ساری چیزیں آسان، یہ چیز دشوار تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، اس کو چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ مگر اللہ کے رسول نے جب تشکیل فرمائی ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ جب تو واپس آئے گا مجھے نہیں پائے گا، اور زیادہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول میں ٹھہر جاؤں پھر چلا جاؤں گا، کہتے نہیں تو اللہ کے راستے میں جاؤں۔ فرمایا کہ سواری کا منہ اس طرف ہے، یہ پیٹھ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہو کے ایسے دیکھتے رہے، کہتے جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ایسی جدائیاں برداشت کی ہیں، ایسی قربانیاں کی ہیں، پھر دین دنیا کے اندر عام ہوا۔ قابل احترام دوستو عزیزو، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا نکلنے کے ہمارے عزم ہیں۔ ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نیت کروں، میں عزم کروں، اللہ میرے لیے آسان کرے گا۔ یہ زندگی کے کتنے دن گزر گئے اس کا تو حساب ہی نہیں کرتے۔ جماعت والوں نے 4 مہینے مانگ لیے تو ہم گنتے ہیں 120 دن، جماعت والوں نے چلے کا تقاضا رکھا تو ہم شمار کرتے بھی 40 دن۔ وہ جو گھر میں اتنا عرصہ گزارا کبھی اس کو ہم نے شمار کیا؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے دن کے 24 گھنٹے دیے ہیں، مہینے کے 30 دن دیے ہیں، سال کے 12 مہینے دیے ہیں۔ انصاف یہ ہے کہ آدھا اللہ کو دیں، آدھا دنیا والوں کو دیں۔ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں۔ ہاں جی، نمازیں بھی کتنی ہوئی فرض جی؟ 5۔ کہاں سے چلی تھی؟ 50 سے۔ اور اجر اللہ کتنا دے گا؟ پڑھیں گے 5 اجر 50 کا۔ اللہ کے صحابہ نے تو پورا کام کیا ہے۔
اگر ہم 10ویں حصے پہ بھی چلے نا، اللہ صحابہ والی جیسی مدد اور نصرت فرمائیں گے، ان کے پیمانے سے اللہ عطا فرمائیں گے، ان کے پیمانے سے اللہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 10واں حصہ کیا ہے؟ کہتے زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگاؤ، نیت کر لو یار، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، انسان تو بھلا مر بھی جاتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بچپن میں، مر بھی تو جاتا ہے انسان، کیا ہوگا؟ یہ دنیا اللہ نے چلانی ہے، چلتی رہے گی، جب اللہ چاہے گا چلتی رہے گی۔ میں کہوں کہ میں نے دنیا کو دایاں کندھا دیا ہے، بایاں کندھا دیا ہے، یہ میری سوچ ہے، ورنہ دنیا تو چل رہی ہے۔ سال لگا کے بھی آؤ گے نا، یہ لاڑکانہ اسی جگہ ویسے ہی رہے گا جی، نہ 2 میٹر ادھر ہوگا نہ 2 میٹر ادھر ہوگا۔ ہم اپنے علاقوں میں جائیں گے نا، ویسے ہی ہوں گے ساری چیزیں۔ قابل احترام دوستو عزیزو، یہ زندگی نے اللہ نے موقع دیا ہے، یہ چانس ہے انسان کا، اس کے اندر ہم تعین کر کے اللہ کے راستے میں نقد ارادے فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہمت و حوصلے کے ساتھ اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا 2021، بھئی چلے 4 مہینے کے لیے نقد کون ساتھی تیارے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ شیرخان نقد والے بھائی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ قبول فرمائے، نقد والے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرمائے جی، اللہ آسان فرمائے جی ماشاءاللہ۔ نام لکھ لیں بھائی، ساتھی دائیں بائیں ساتھی کھڑے ہیں، نام لکھوا دیں۔ اس طرف ساتھی کھڑے ہیں، کیا نام ہے؟ امان اللہ۔ کیا ارادہ ہے؟ چلے کا انشاءاللہ جی بھائی۔ بھائی کوئی بھی نہ اٹھے انشاءاللہ، نماز کی تیاری کا وقت دیا جائے گا جی بھائی۔ نام لکھوا دیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے مانگے، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب ساتھی آمین کہتے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے جی بھائی۔ اتنا سارا مجمع ہے ماشاءاللہ بھائی، سب نیت کر لیں انشاءاللہ، نیت تو سب کی ہے نا ماشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دے گا۔